شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ تحریم آیت نمبر 6. عزیزان محترم، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ، اور یہاں حساب نہیں ہوگا. آخرت دارالجزا ہے، ثواب یا عذاب دیا جائے گا، وہاں پر عمل نہیں ہوگا. یقیناً یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو پیدا کیے ہیں جنتیوں کے لیے، اور جہنم کو پیدا کیے ہیں جہنمیوں کے لیے. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کے فضائل میں یہ بات آئی ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرمائے طویل خطبے کے آخری میں کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمۃ وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. پہلے 10 دن رحمت کے، بیچ کے درمیانی 10 دن مغفرت اور بخشش کے، اور آخری 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی کے. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں. روح المعانی میں روایت آئی ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیہ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، نارے جہنم سے بچانے کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. گناہوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ساری باتوں کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کی مرضی کے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے. مگر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو ہم کس طرح دوزخ کی آگ سے بچائیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع کیا ہے انہی کاموں سے تم
اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو منع کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو اختیار کرنے کا، جن اعمال کو اختیار کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، وہی کاموں کو تم اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو کرنے کا حکم دیتے رہو۔ یہی دوزخ کی آگ سے بچا سکے گا، یہ عمل، یہ طریقہ۔ اب اس حساب سے دیکھیے کہ یہ تیسرا دہا اور اس کے 4 دن آج مکمل بھی ہو گئے، 5 یا 6 دن ابھی باقی ہیں۔ اب دوزخ کی آگ، دوزخ کیا ہے، دوزخ میں کون جائیں گے، دوزخ کن کے لیے تیار کی گئی ہے، دوزخ کی ہولناک کیا عذاب، خطرناک اذیت ناک سچویشن وہاں کے، کون اس کے حقدار بنیں گے۔ اب اس کے لیے ایک آسان سی بات یہ ہے کہ جیسا عمل کریں گے ویسا ٹھکانہ ہوگا۔ جنتیوں کے عمل کریں گے تو جنت ٹھکانہ ہوگا، دوزخیوں، جہنمیوں، ناریوں کے طریقوں کو، ان کی روش کو، ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا تو بلا روک ٹوک جہنم میں، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پورے قرآن پاک میں نار، آگ، یہ آخری دہا دوزخ، وآخرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے والا، بچانے والا نار، 145 جگہ آیا ہے، 145 ٹائمز قرآن پاک میں نار کا لفظ آیا۔ جہنم 77 جگہ، 77 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے۔ دوزخیوں کی، ہولناکی، وہاں کے دردناک انجام کے تعلق سے سارے کا سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار، بدکار، اپنی مرضی چلا کر اللہ کی مرضی کو پس پشت ڈال دینے والے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے والے، اگر صرف جہنم کو دیکھ لے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جائے گا۔ تو یہ دہشت اور وحشت کے ایسے ہیں، تو اب یقیناً ہمیں سننا ہے دوزخ کیا ہے، دوزخ کتنی سخت جگہ ہے، کتنی کٹھن، بھیانک، خطرناک ہے، لیکن ڈر ہونا، تڑپ ہونا، طلب ہونا کہ جنت کی جہاں پر طلب ہے وہیں پر تڑپ ہو دوزخ سے بچنے کی۔ اب دوزخ کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربی میں نار کہتے ہیں، جہنم بھی کہتے ہیں، اور اردو میں دوزخ کہتے ہیں۔ دوزخ کہاں ہے؟ اب یہ جو بھی باتیں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں مستند احادیث سے سلیکٹ کر کے رکھی جا رہی ہیں۔ دوزخ کہاں ہے؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور دوزخ کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ کلر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھنکا گیا، بھڑکایا گیا، سلگا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد 1000 سال کے بعد دیکھے تو وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، لالم لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اسے دھنکایا گیا، بھڑکایا گیا، 1000 سال کے بعد وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اسے دھنکا گیا، بھڑکایا گیا، اس کے بعد وہ جہنم کی، دوزخ کی آگ کالی ہو گئی، اور اب تک وہ سیاہ ہے۔ حاضرین محترم، جہنم کی گہرائی، ڈیپتھ کتنی ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں سننے کے بعد اگر اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر کے معنی مطلب نہیں معلوم ہے تو سمجھ لیے کہ رٹا مار کے پڑھ رہے ہیں۔
اللہم اجرنا من النار، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دیجئے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے مجیر بچانے والے۔ ایک چیز طے ہے کہ ٹاکنگ میں، ایکشن میں مناسبت اور یکسانیت ہونا، سملیرٹی ہونا، جو بول رہے ہیں عمل بھی ویسی ہو۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں اور آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ دوزخ کی آگ کی گہرائی، ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260، حدیث نمبر 2584، 2584۔ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے، دوزخ کے کنارے سے اس میں پھینک دی جائے تو 70 برس بعد بھی اس کی تہ میں نہیں پہنچ سکے گی۔ الامان الحفیظ، 70 برس کے بعد بھی جہنم کی تہ میں نہیں پہنچے گی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، ایک بہت بڑے چٹان کے پھٹنے کی آواز آئی، گن کے گرنے کی آواز جو آتی ہے، سب لوگ اس آواز سے اچھل گئے، ہل گئے، دہل گئے۔ سبوں نے پوچھا کہ کس بات کی آواز تھی، زلزلہ تھا، کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی غیب داں ہیں، آپ نے فرمایا کہ برسا برس پہلے ایک چٹان کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کر گرا ہے، وہ گرنے کی آواز۔ 7 زمین نیچے رہنے والے جہنم میں گرنے والی چیز کی آواز اوپر اتنی آ رہی ہے، تو سوچئے میرے بھائیوں۔ اب اس گہرائی کو تو آپ نے سن لیا، اب اس جہنم کے سب سے آخری اور نچلے درجے میں کون رہتے ہیں؟ گناہگار ہی رہیں گے جہنم میں، لیکن سب سے نچلے درجے میں، سب سے آخری درجے میں کون رہیں گے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کی سب سے نچلی، اسفل، سب سے نچلے درجے میں، نچلے اسٹیج میں کون ہوں گے؟ منافق۔ کون منافق؟ جس کا قول اور فعل ایک جیسا نہیں، دوغلا، ڈبل مائنڈڈ۔ اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک چٹان کو پھینکا جا رہا ہے تو 70 برس کے بعد بھی وہ تہ میں نہیں جا رہا ہے، تو جہنم اس سے بھی نیچے، جہنم کی آخری نچلی سطح میں منافق ہوگا، تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ حاضرین محترم، اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو انسان کے سر کے برابر کوئی سیسے کا، کوئی میٹل کی کوئی چیز آسمان سے زمین پر پھینکی جائے، لڑکائی جائے، تو وہ زمین پہ آئے تک رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ یہاں پر پہنچنے تک 500 برس کی راہ ہے، آسمان سے زمین تک بھی۔ اب اس حساب سے ہمیں اللہم اجرنا من النار کے معنی سمجھنا ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے جتن کرنا ہے۔ تو دوزخ کی وسعت کتنی ہے، پھیلاؤ کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جہنم کے کان کی لول کی، ایک جہنمی دوزخی، اس کے کان کی لول کی اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی۔ لول کی اور کندھے کے درمیان ہی 70 سال کی مسافت ہوگی۔ تو جب ایک جہنمی کا خد اتنا بڑا کر دیا جائے گا تو سوچئے جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی بھیانک اور کتنی وسیع ہے۔ جہنم کے، نار کے، دوزخ کے 7 طبقات ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، 7 اسٹیجز۔ ایک ہے جہنم، دوسرا ہے لظا، تیسرا ہے حطامہ، چوتھا ہے سعیر، پانچواں ہے سقر، چھٹا ہے جحیم اور 7واں ہے حاویہ۔
وما ادراک ما حاویہ۔ اب جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی؟ یہ جتنا بھی ہم سن رہے ہیں اس سے ہماری نیند اڑ جانی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو صحیح ترمذی میں آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آگ جیسی چیز سے بھاگنے والے کو سونے والا یعنی غافل نہیں دیکھا، اور جنت کی مثل طلبگار کو بھی میں نے سونے والا نہیں دیکھا، یعنی غفلت کر کے سو جانے والا نہیں دیکھا۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بھی غفلت سے بچنا ہے، اور جنت کے آسائشیں پانے کے لیے بھی آدمی کو غفلت کی نیند نہیں سونا ہے۔ تو دوزخیوں کی جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی؟ کانٹے دار زہریلے درخت کی شاخیں، پتے انہیں کھلائے جائیں گے، جس سے ان کے جسم ہرے نیلے بدبودار ہو جائیں گے، اور تیل کی طرح کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، تو وہ کھولتا ہوا پانی ان کے جب اتڑیوں میں پہنچے گا تو اتڑیوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور ہر جگہ سے سوراخ ہو جائیں گے۔ بدن سے نکلنے والا پیپ انہیں خود پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کا حلیہ، صورت کیسی خطرناک ہو جائے گی، شکلیں اتنی نفرت انگیز ہو جائے گی کہ اگر ایک جنتی کو جہنمی کی شکل ہی اگر بتا دے تو آن دی اسپاٹ اس کی موت ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اگر اس کی صرف بدبو، جہنمی کی بدبو اگر سونگ لے ایک جنتی تو اللہ کی پناہ مانگے گا۔ جہنمیوں کو لایا جائے گا تو بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے تمام لوگ دوسرے جو جہنم میں ہیں وہ مر جائیں گے۔ جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ایک کندھے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کا راستہ ہوتا ہے، اتنی مسافت کر دی جائے گی ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ جہنمیوں کے داڑھ، ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کی طرح بڑے کر دیے جائیں گے۔ کھال کی موٹائی 40 ہاتھ سے زیادہ موٹی ہوگی، اور جہنمیوں کے بیٹھنے کی جگہ مکے سے لے کر مدینے تک، یعنی اتنے بڑے بڑے ان کے بھیانک جسم کر دیے جائیں گے، اور زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کی زبانیں اتنی بڑی ہو جائیں گی۔ جہنمیوں کا اوپر کا ہونٹ سمٹ کر 20 سر تک آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ان کے ناف تک آ جائے گا۔ حاضرین محترم، جہنمیوں کو جب لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں انہیں ڈال کر، کس کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے کہ جہنم کے بہت سے باتیں ہیں، بہت سے چیزیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہی نار، دوزخ کی 145 جگہ ذکر آیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورۃ تحریم، اس میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جلانے کی چیزیں انسان اور پتھر ہو رہی، اس کو جلانے دہکانے کے ذریعے انسان اور پتھر ہیں، لکڑیاں نہیں۔ اور وہ جہنم کیسی ہے؟ جس پر سخت دل، مضبوط دل فرشتے مقرر ہیں جو صرف خدا کا حکم سنیں گے، خدا کے حکم کی خلاف ورزی ذری برابر بھی نہیں کریں گے۔ اب وہ جہنم کی دیوار، وال، چاروں سائڈ کی باؤنڈریز کیسی ہوں گی؟ ایک ایک دیوار کی تھکنس بتائی گئی ہے 40 سال کی مسافت کی دوری پر، یعنی اس دیوار کی مسافت، موٹائی، تھکنس 40 سال اگر کوئی اس پر دوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے تو 40 سال لگتے ہیں۔
اب جہنم دوزخ کے سب سے ہلکے معمولی عذاب کی شکل بھی سن لیجئے. سب سے ہلکا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور معمولی عذاب وہ ہوگا جو 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے. گناہ گار کو جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ہنڈی کے جوش مارنے کی طرح پک کر باہر نکل جائے گا اور وہ سمجھے گا گناہ گار کہ سب سے سخت ترین عذاب یہ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سب سے کمتر اور ہلکا عذاب ہے. اللہ کی پناہ. تو اب اس عذاب کے تعلق سے، اس دوزخ کے تعلق سے اگر ہم یہ آخری دہا ہے وَعِتْخُم مِّنَ النَّارِ، لائٹ لے کر چلیں گے، ٹیک اٹ ایزی لے کر زندگی گزاریں گے تو نہیں ہوگا میرے بھائیوں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک نسخہ دیا ہے، ایک بہترین ٹپ امت کو دی ہے کہ میں نے آگ جیسی چیز سے بھاگنے والے کو سونے والا نہیں پایا، غفلت کی نیند سونے والا نہیں پایا. مطلب یہ کہ جاگنا ہے ہوش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ. اللہ اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے تو عمل کرتے جانا ہے، وہ عمل جو انسان کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے، جنت میں پہنچانے والا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی دلانے والا ہے. اب اس دوزخ کی آگ کو اگر ہم قرآن پاک میں جا بجا آیات پڑھیں گے تو دل لرزے گا. احادیث شریفہ میں جو دوزخ کی آگ کی ہولناکیوں کو، اذیتوں کو بیان کیا گیا ہے، دوزخیوں کے دردناک انجام کو بتایا گیا ہے، ایک مختصر سی نشست میں پورا تو پیش کرنے سے رہے، لیکن ایک ایگزامپل میرے آقا نے کیا پیارا دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیچرل، بالکل پیور نیچرل، مجھے آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. امامنا و سیدنا حضرت میرا سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ مہدی ماؤد برحق علیہ الصلوات والتحیات پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو بچو. چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کی آگ میں کیسے صبر کر سکو گے؟ یعنی آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ مچھر بتی میں ہی کل جلا رہا تھا، مچھر بتی جلانے میں کاڑی سل گیا، لگایا، بتی سے لگنے میں تھوڑی دیر ہوئی، ہوتے ہوتے کاڑی یہاں تک قریب آ گئی، جھٹ سے چھوڑ دیا. میرے آقا نے جو ایگزامپل دیا اس کا ثبوت ہمیں ہر وقت ملتے رہتا ہے. جب ہم معمولی سی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ میں کیسے صبر کریں گے؟ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو جنت میں گیا گیا، جو دوزخ میں گیا گیا. پوری قرآن پاک کی ساری صورتیں بتا رہی ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے تعلق سے بھی ہے کہ خالدین فیہا ابداً ابدا، اس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے. ویسی جہنم دوزخ کا ذکر جب آ رہا ہے تو وہاں بھی بتایا گیا کہ خالدین فیہا ابداً ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوں انہیں عذاب ہوا، پورا ختم ہو گئے، پھر سے صحیح سالم کر دی جائیں گے، پھر سے ان کو عذاب دیا جائیں گا. جیسا کہ یہ فقیر نے معراج شریف کے موقع پر گزشتہ سالوں میں عالم برزخ کی وہ شکلوں کو بیان کیا تھا، جس میں بتایا گیا جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ 2 چٹانوں کے ذریعے اسے کچل دیتے ہیں، پاش ہو جاتا، پھر اس کے بعد صحیح سالم ہوتا، پھر کچلا جاتا، پھر پاش ہو جاتا. یہ چلتے رہنے والا. تو دوزخ کی آگ کو معمولی نہیں لینا ہے، قیامت کے تعلق سے فکر مند ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، بچاؤ کرو، پروٹیکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے پروٹیکٹ کرو، بچاؤ. تو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام ٹوٹلی چھوڑنا اور چھوڑنے کا گھر والوں کو حکم دینا جو دوزخ کی آگ میں لے جانے والے ہیں. جنت
اور جنتیوں کے وہ سارے اعمال کو اختیار کرنا ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں اور اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہوا تو اس کا قرب، اس کی نزدیکی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب الختم ہے، اور اس میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہر سال آئے گا ضرور، یہ سال پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو گیا سو گیا، ما مضا مضا، گزرا گزرا، پاسٹ از پاسٹ۔ یہاں پر محروم ہیں تو آگے اس کے اثرات پڑتے ہیں، محرومیت فطرت بن جاتی ہے، چھوڑنا، دور رہنا، غفلت رہنا یہ نیچر بن جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر اس رمضان المبارک کو یہ سمجھے کہ یہ زندگی کا آخری ہے، صحیح طور پر کیے، اللہ مہربان ہوا اور اس میں جیسا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا تھا کیے، تو اس کے اثرات اگلے رمضان المبارک تک باقی رہتے ہیں، اور آدمی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اگلے دنوں میں 11 مہینے ہم رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں حلال چیزوں کو چھوڑ کر تقویٰ پرہیزگاری کے طور پر اختیار کیا تھا، تو رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی کہلاتی ہے، ورنہ پھر حیوانیت اور مردگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ واقعی ہم جنت کو اور جنت کی آسائشوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم جس اقرار کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے انعامات حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے عہد کے ساتھ ہم ان سارے جہنمیوں سے، دوزخیوں سے، گناہ گاروں سے اور ان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے تمام فیوز، برکات، عظمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں وہ ہمیں پورے طور پر ملے، اور بقیہ زندگی بھی رمضان المبارک جیسی پاکیزہ، متقیانہ، پرہیزگارانہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے سخت نفرت کرے اور گناہوں سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں گناہ میں ڈالنے کا موجب بنتی ہے ان ساری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی سعادت حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔